السلام علیکم دوستو، میرا جنون لاسٹ ایپیسوڈ۔ ایسے پہلے کہ آپ لاسٹ ایپیسوڈ میرا جنون کا دیکھیں، آپ ہمارے چینل پر آ کر اپنی قیمتی رائے بھی ضرور دیجئے کہ کیسے لگا آپ کو میرا جنون مکمل ناول۔ تو آئے چلتے ہیں ہم دوستو نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے، جو کہ آخری ایپیسوڈ ہے۔ وہ رات کے 4 بجے کمرے میں آیا تھا، اسے اچانک ہی فون کال آ گئی تھی۔ ایک گینگ کے پیچھے وہ 3 مہینے سے پڑا ہوا تھا۔ آج اگر نہ جاتا تو وہ انہیں کبھی نہ پکڑ پاتا۔ جب وہ نکلتا تھا تو حرت کے چہرے پر کتنے غصے والے تاثرات تھے۔ وہ اچھے سے جانتا تھا، لیکن کیا کرتا؟ فرض پہلا تھا۔ وہ اس کی طرف آتا بے ساختہ مسکراتا تھا۔ حرت ڈریس چینج کر چکی تھی، وائٹ نائٹ سلیورز، لیس سوٹ، اوپر ریڈ ریشمی گون، جس کے بازو فل تھے۔ 2 پونیے کے تکے کو خود سے لگائے وہ الٹی سیدھی لیٹی، نیند میں پوری طرح غرق تھی۔ وہ اس کے قریب دھیمے قدموں سے چلتا آ رہا تھا۔ حرت، اس نے دھیمے سے پکارتا اسے۔ حرت کی آنکھ پہلے ہی پکار پر کھل چکی تھی، لیکن ڈیڑھ بنی آنکھیں بند کیے وہ پڑی رہی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ چکا تھا۔ حرت جزیل احمد، میں جانتا ہوں آپ اٹھ چکے ہیں، پھر نیند کی ایکٹنگ کیوں؟ ہاں، وہ اس کا ناک کھینچتا ہوا نرم لہجے میں بولا۔ بات مت کرو مجھے سخت نیند آ رہی ہے، وہ ہونز آنکھیں بند کیے غصے سے بولی۔ حرت، مائی ڈول، اتنا غصہ؟ اسے زبردستی اٹھا کر بیٹھتے ہوئے مسکراتے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ کیا چاہتے ہو یہ؟ سونے کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ مسئلہ کیا ہے؟ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ سوری، مجھے تمہیں ایسے چھوڑ کر اچانک سے جانا پڑا، بہت اہم آپریشن تھا۔ اگر آج نہ جاتا تو پھر کبھی وہ میرے ہاتھ نہ آتا۔ کیا تم ایسا چاہتی کہ ہمارے ملکی دشمن کولے عام پھیرے؟ اس کا گون ٹھیک سے اس کے کندھے پر جماتا ہوا بہت نرم لہجے میں بولا تھا۔ حرت اسے گھورتی رہی۔ کھانا کھایا تھا؟ جزیل نے پوچھا۔ جواباً خفگی میں نفی سے سر ہلا گیا تھا۔ حرت، کھانا ہمیشہ ٹائم پر کھانا چاہیے، اٹھ کر شارٹ کے بٹن کو کھولتا ہوا بولا۔ وہ فل بلیک ڈریس میں تھا۔ شارٹ اتار کر کبڑ سے ایزی ٹراؤزر شارٹ نکال کر وہ واش روم میں چلا گیا تھا۔ حرت تکے گود میں رکھ کے بیٹھی تھی جب وہ چھوٹی، اس کی ٹانگ پر سفید پٹی بند ہوئی تھی۔ اس نے اب غور کیا، جب وہ واش روم میں گیا تھا تو وہ ہلکا سا لنگڑا کر چل رہا تھا۔ وہ جھٹ سے کھڑی ہوئی، اس کے قریب آئی۔ کیا ہوا تمہاری ٹانگ کو؟ وہ اسے جھٹ سے ٹراؤزر نیچے کرتے ہوئے دیکھتی تیز لہجے میں بولی۔ کچھ نہیں ہوا ہے، بس گر گیا تھا تو ہلکی سی چوٹ لگی تھی۔ وہ کھڑا ہوتا مسکراتے ہوئے بولا۔ تمہیں گولی لگ گئی ہو نا؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے بہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ حرت، یار کیا ہو گیا ہے؟ یہ چھوٹی موٹی چوٹیں مجھے کچھ نہیں کہتی، سو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ۔ وہ بیڈ کے قریب آتا ہوا بولا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز ہوتا اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کر گیا تھا۔ وہ بہت تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا۔ 4-5 دن سے وہ ٹھیک سے لیٹ تک بھی نہیں سکا تھا۔ اسے ٹائم ہی بہت کم ملا تھا، پھر شادی کی تیاریاں، سرچ آپریشن، اب اس کی آنکھیں دکھی رہتی تھی۔ حرت دھیمے قدموں سے چلتی اس کے پاس بیڈ پر چڑھ کر بیٹھی تھی۔ حرت، آئی ایم اوکے، میں ٹھیک ہوں، تم خاموش مت ہوا کرو، بولتا رہو۔ جب تم بولتی ہو تو دل کو ٹھنڈک پڑتی ہے، مانو ایسے لگتا ہے میرے ابھی بھی 2 بہت پیارے رشتے میرے آس پاس ہیں۔ اس کا سر ہونٹوں سے چومتا ہوا نرم لہجے میں بولا تھا۔ میں تمہیں کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ وہ منہ بسور کر بولی۔ کس نے کہا مجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، بس تک گیا ہوں یار، ادروائز کچھ نہیں۔ وہ اسے اپنے گود میں بیٹھاتے ہوئے بولا۔ حرت جھجکتی ہوئی اس کے قریب قربت سے۔ حرت، تم جانتی ہو جب تم کھو گئی تھی میں کتنا پریشان ہو گیا تھا، روتا رہتا تھا۔ مجھے میری حیات میرے سامنے چاہیے تھی، اس کا لڑکھڑا کر چلنا، اس کا بولنا جو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا۔
لیکن میں سنتا غور سے تھا۔ حیرت یاد میں تمہارے بنا خود کو ادھورا سا محسوس کرتا ہوں اور افسوس کرتا تھا۔ اس حادثے میں اور ابراج بچ گئے تھے کیونکہ ہم بورڈنگ اسکول میں ہوتے تھے۔ اسے ہولناک حادثے میں ٹوٹ گیا تھا، لیکن شرجین انکل نے مجھے اور ابراز کو بہت محبت سے سنبھالا۔ وہ ایک سیکرٹ ایجنٹ آفیسر تھے، میں بھی انہیں کی طرح مضبوط بنانا چاہتا تھا۔ انہوں نے ہر قدم نے میری رہنمائی کی۔ سیریل کلر بنانا بھی میری جاب کا حصہ تھا۔ میں جب تم 13 سال کی تھی تب ہی ڈھونڈ چکا تھا۔ رحمان صاحب نے تمہیں باہر بھیج چکے تھے۔ سجاد والے حادثے سے میں آگاہ نہیں رہا۔ یہ میری بہت بڑی کوتاہی تھی۔ خیر میں نے سارا پتہ کروا لیا تھا۔ رحمان اور اسے پورا بیگم تمہیں بہت چاہتے تھے، انہوں نے خود سے بڑھ کر چاہا تھا۔ یہ باتیں میرے ہی بے چین دل کو سکون فراہم کر گئے تھے۔ میں نے ابراز کو بھی تمہارے پیچھے بھیجا اور کہا اس کی حفاظت کرنا، اس کی ہر بات سے مجھے آگاہ رکھنا۔ وہ ڈیوٹی بہت اچھی سے انجام دے رہا تھا۔ حیرت اس کی گود میں نیم دراز سے اسے دیکھتی رہی اور اس کے گلے کٹوادار ہونٹوں کو بہت قریب سے ہلتی ہوئی دیکھتی جا رہی تھی۔ حجب کا مجھے پتہ چل چکا تھا، اسے 2-3 بار اچھے سے بٹور چکا تھا، لیکن وہ خبیث سدھار نہیں۔ خیر انہیں دونوں جب تم کافی سال بعد ابراڈ سے واپس آئی تو مجھے تمہیں مارنے کی سپاری تھی۔ تمہاری تصویر دیکھ کر میں ٹھٹکتا تھا۔ دل کیا اسے آبی گولیاں سے بھی بون دو، لیکن میں کھیلنا چاہتا تھا، میں اس کی حد ناپنا چاہتا تھا۔ وہ جیل میں سڑ رہا تھا، باپ بہت پیسہ بہا رہا تھا، لیکن اس کا بیٹا اب اپنی باقی زندگی جیل میں ہی گزارے گا۔ وہ نفرت سے بولا تھا۔ حیرت نے بے ساختہ اور اس کی گردن میں منہ دیا، وہ بھی اسے خود میں بہن چکا تھا۔ جزل تم اتنے کھوجے کیوں ہو؟ وہ اس کی گردن میں منہ دیے مسکراتے لہجے میں بولتی جا رہی تھی۔ وہ مسکرایا، اس کی شار کو حیرت کے چوتھے ہونٹ اسے دنیا جہاں کا سکون مہیا کر گئے تھے، کیونکہ میری بہت خوبصورت جو ہے، وہ بھی جو مسکراتے لہجے میں بولا تھا۔ وہ مسکرائی جبکہ اس کے سر پر اپنے چہرہ اٹکاتا ہوا انہیں موند گیا تھا۔ مارہا کی صبح آنکھیں کھولی تو روم میں وہ اکیلی تھی۔ ابراز روم میں نہیں تھا۔ رات کو کتنی بحث کر کے اس کے ساتھ بیڈ پر سویا تھا۔ اس کی بحث یاد کر کے وہ مسکرا دی۔ ابھی مسکراہٹ اس کی ہونٹوں پر ہی تھی جب وہ فریش سا روم میں آیا۔ زے ہے نصیب، آج بڑی مسکراہٹ پھوٹ رہی ہے پلوان کے زہریلے ہونٹوں سے۔ آخر رات کا بدلہ بھی تو اچکانا تھا۔ کتنی زور سے مرہا نے اس کے ہاتھ پر کاٹا تھا۔ پلوان ہو گئے تم، خود شرم نہیں آتی بیوی کو موٹا بولتے ہوئے؟ تمہاری ساتھ وہ بڑے بڑے ہونٹوں والی ہی سوٹ کرتی تھی، اور خود کیا ہو سکی چمڑی؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی جا رہی تھی، جس پر وہ کھول کر مسکرایا۔ یار کتنا غصہ کرتی، تمہیں تو خدا کا شکر کرنا چاہیے جس نے اتنے پیارا شریف خوددار مشرقی ہینڈسم شوہر عطا کیا ہے، لیکن تم ہو کہ نہ شکری عورت۔ وہ زبردستی اس کے ساتھ بیٹھا تھا، سنجیدگی سے بولا، افسوس ان میں ایک ہی بھی کوالٹی تم میں نہیں ہے۔ وہ ناک چڑھا کر بولی۔ جواباً ابراز نے اسے زبردستی گورنے سے نوازا۔ غصہ کر کے تکتی نہیں ہو؟ اس کی پوچھ سے ٹیگ لگاتے مصنوعی معصومیت سے بولا، تم کون سے تکتے ہو؟ تم میں تو کیسی لڑاکا عورت کی روح بستی ہے، تمہیں تو کیسی لڑاکا عورت کی روح بستی ہے۔ مرہا نے بھی اس کی پوچھ سے ٹیگ لگائی۔ مرہا، وہ دن کب آئے گا جب میں تمہیں ڈھونڈوں گا، لیکن تم چپ چاپ سے سر جھکائے اچھی بیویوں کی طرح سنو گی۔ وہ رخ اس کی طرف کرتا تھوڑی کشیدہ ہوا پر سوچ انداز میں اسے دیکھتا ہوا بولا، اس دنیا میں تو تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ وہ جواباً مسکرایا۔ مرحبا بھی مسکرائی، تم خوبصورت نہیں لیکن مجھے کیوں لگتی ہو؟ وہ سر اس کی گود میں رکھتا ہوا بولا، کیونکہ تمہاری نظر کمزور ہے۔ اسے گورتے ہوئے بولی، مرحبا بول کر تکتی نہیں ہو؟ اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے معصومیت سے بولا،
جیسے تم نے نہیں تکتے، مرحا نے جواباً فٹ سے جواب دیتا ہو، او سے مرحا یار میں تم سے رومانٹک باتیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم ہو کہ لڑائی لے کر بیٹھ جاتی ہو۔ اس کا ہاتھ تھامتا ہوا بولا، وہ ویسے لڑائی کی شروعات ہمیشہ تم سے ہی ہوتی ہے۔ اسے غور سے دیکھتی ہوئی بولی، تو مجھے موٹی زیادہ اچھی لگتی ہو، یہ موٹاپا تم پر سوٹ کرتا ہے، اگر تم موٹی ہو تو اس میں تمہارا تو کوئی قصور نہیں نا۔ پتہ نہیں تم سے محبت مجھے کب ہوئی، میں نہیں جانتا، لیکن یہ بات سچ ہے کہ تم مجھے بری کبھی نہیں لگی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ مرحا دہک کرتے دل سے اسے دیکھ گئی تھی۔ وہ ہون اس کی گود میں سر رکھے اسے دیکھتا اور بولاتا جا رہا تھا۔ مرحا پزل ہوتی، اس کا سر گود سے ہٹاتی واش روم میں بھاگی تھی۔ وہ بال سنوارتا مسکراتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ رات کو ریسپشن تھا۔ سیفورہ بیگم اور عالیہ بیگم حرت کے لیے ناشتہ لائے تھے۔ مرحا انہیں بیٹھ کر خورد کے روم میں آئی تھی۔ حرت، چچی اور امی آئے ہیں ناشتہ لے کر۔ مرحا دروازہ نوک کرتی اونچی آواز میں بولتی جا رہی تھی۔ حرت کے اچانک سے ہی آنکھ کھولی تھی اور ٹھٹکی۔ وہ ابھی بھی اس کے گود میں سر اس کے سینے سے اٹکائی سو رہی تھی۔ حرت سنبھال کر تھوڑا پیچھے ہو اور اسے دیکھنے لگی، جو گردن ایک طرف گہرائی سو رہی تھی، چہرہ سرخ تھا، ہونٹ بھینچتے ہوئے وہ نیم دار دراز تھی۔ اوف، یہ ایسے ہی سو گیا ہے۔ وہ خود پر غصہ ہوئی کہ کیا ضرورت تھی اسے اتنی تکلیف دینے کی۔ وہ بڑے آرام سے بیڈ سے نیچے اتری اور اس کا سر تکے پر رکھا۔ وہ ساکت ہوئی، اسے سخت بخار تھا۔ تمہیں بخار ہے؟ وہ اس کی آنکھیں کھولتے دیکھ کر اس کے قریب آتی پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ حرت، مجھے بخار نہیں ہے، یہ تمہاری غربت کی گرمی تھی یار، اور باہر کسی کو نہ بتانا کہ مجھے بخار ہے۔ تھوڑا آرام کروں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا، ڈونٹ وری میری جان۔ وہ ٹھیک سے لیٹتا ہوا بولا۔ حرت سے سر ہلاتی اس پر بلینکٹ ٹھیک اوڑھتی لائٹ آف کرتی ہوئی پریشانی سے باہر نکل گئی۔ سیڑھیاں اتری، وہ مسکرائی، ماما انہیں پکار کر سیفورہ کی سینے سے لگی تھی۔ اس کا ماتھا منہ پر چومتی اسے غور سے دیکھنے لگی تھی۔ وہ سیفورہ سے ملنے کے بعد عالیہ بیگم کے گلے لگے۔ تب تک مرحا ان سب کے لیے چائے لے آئی تھی۔ بیٹا ٹھیک ہو تم؟ سیفورہ اس کا چہرہ دیکھتی بولتی تھی۔ یس مام، آئی ایم پرفیکٹ۔ وہ ان کے کاندھے پر سر رکھتی بولی، ماما میں نے آپ کو اور ڈیڈ کو بہت مس کیا۔ حرت لاڈ سے بولتی انہیں پیار لگی تھی، لیکن پھر اسے گورا جو نائٹ ڈریس میں ہی باہر چلی آئی تھی۔ حرت تم کب سدھارو گی؟ کپڑے چینج کر کے نیچے آنا تھا۔ سیفورہ بیگم نے اسے ڈانٹا، جس کو گون کے اگلے سارے بٹن کھولے ہوئے تھے، بال بھی کھولے ہوئے تھے۔ اس نے نظریں جھکا کر اپنے ہولیے کو دیکھا۔ وہ جلدی سے باہر آ گئی، تو چینج نہیں کر سکی؟ وہ مبس ہو کر بولی، جزیل کہاں ہے بیٹا؟ چائے کا سپ لیتے ہوئے عالیہ بیگم نے پوچھا۔ چچی وہ سو رہی ہے، ساری رات تو سوئے نہیں، ابھی سوئی ہے تو لیٹ اٹھائیں گی؟ وہ مسکرا کر بولی۔ جس پر چائے پیتی سیفورہ بیگم کو بہت زور سے اچھاؤ لگا تھا۔ مرحا اور عالیہ نے بھی حیرت سے اسے دیکھا، جبکہ مرحا کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ بھی تھی۔ حرت، سیفورہ بیگم نے تنبیہی لہجے میں اسے پکارا، آپ کیا سچ بولنے پر بھی آپ گورے گی؟ جو سچ تھا وہی بتایا، اس نے ناک سکڑ کر بتایا۔ سیفورہ بیگم گہری سانس بھرتی رہ گئی تھی کہ ان کی بیٹی کا کوئی علاج نہیں تھا، جبکہ وہ بڑے آرام سے پاؤں صوفے پر پسل چائے میں بسکٹ ڈبو ڈبو کر کھا رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کے ماتھے کو چھوتی ہوئی بولتی، جو ہلکا ہلکا تپ رہا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں مائی ڈور۔ کیا ابراز آ گیا؟ پن کوائٹ سے وہ اٹھا کر بیٹھتے ہوئے بولا، نہیں ابھی نہیں آیا، اور تم یہ چائے پی لو، مرحا بہت اچھی چائے بناتی ہے۔ وہ چائے کا کپ ٹرے سے اٹھا کر اسے دیتے ہوئے بولی۔ وہ دہمے سے مسکرایا، لیکن مجھے تو میری حرت کے ہاتھوں کی میٹھیا سے کڑوی سی چائے پسند ہے۔ اور اس کے ہاتھ کو چومتا ہوا بولا۔ حرت اس کی اونچی تکی ناک پر ہونٹ رکھتی مسکرائی، پھر وہ اس کا ہاتھ تھامتی اپنی توڑی نیچے اٹکا گئی تھی۔ وہ نشیلی آنکھوں سے مسکرایا تھا۔ یہ چہرہ ایسا تھا کہ وہ جب جب اسے دیکھتا تھا اس کے ہونٹ مسکرانے میں
اور مسکراہٹ میں ڈھلنے لگتے تھے۔ وہ چائے پیتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا جو نان سٹاپ باتیں کرنا شروع کر چکی تھی۔ ایک ہلکی سی مسکان نے مستقل اس کے ہونٹوں کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ حیرت چپ ہوتی مسکرائی اور مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھ گئی تھی۔ مانی کے گھر والوں نے رشتے سے انکار کر دیا ہے، ماریہ بیگم نے پریشانی سے کہا، موبائل پر سانگ سناتی ہوئی۔ ماں چونکی، کیا مطلب؟ کیوں انکار کیا؟ میں تو بہت پسند تھی نا میس نوید کے بیٹے کو، ماں نے حیرت سے پوچھا۔ تم نہیں، وہ حیرت پسند تھی ان کے بیٹے کو، ماریہ بیگم نے دان پھسل کر کہا۔ کیا مطلب؟ ماں رخ نے حیرت سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ وہ حیرت کے لیے رشتہ لائی تھی، لیکن ان کے بیٹے کو تمہارے اور اس کے نام میں مغلطہ لگایا تھا۔ ان کے بیٹا حیرت کو ماں کے نام سے جانتا تھا۔ کل اس نے دلہن بنی حیرت کو دیکھ لیا تھا، پھر اس نے اسی وقت رشتہ توڑ ڈالا، ماریہ بیگم نے بہت افسوس سے کہا۔ ماں بھی ساکت نظروں سے ماں کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ تو حیرت کو ہر وقت کم شکلی کا تنہا دیتے وقت یہی کہتی تھی، تمہیں تو کوئی پسند ہی نہیں کرے گا، تمہاری شادی بھی نہیں ہوگی، لیکن اللہ نے اس کی قسمت کتنی بلند لکھی تھی۔ وہ بول بیٹھی تھی، قسمت تقدیر لکھنے والا اللہ ہوتا ہے، حسن والوں کو یہی تقدیر رول دیتی ہے اور عام شکل والوں کو تخت کے سیر کرا دیتی ہے، یہی قسمت۔ روبن اور مرہا خوش تھے، ایک دوسرے کو ساتھ۔ جزیل نے ان کا بھی ریسیپشن اپنے ساتھ کیا تھا۔ وہ دونوں کبھی لڑ لیتی تو کبھی محبت کی ریکارڈ توڑ دیتے، جس پر حیرت انہیں خوب گالیوں سے نوازتی۔ وہ گالیوں دینے والی عادات ترک نہیں کر پا رہی تھی۔ جزیل کو بہت بار سمجھانے پر بھی وہ اپنی عادات کو چھوڑ نہیں سکی تھی۔ حیرت محبت کیا ہے؟ وہ صبح کی واک پر آئے تھے، صبح کے 5 بج رہے تھے۔ حیرت کی خواہش تھی وہ صبح کے اس وقت واک پر جانا چاہتی ہے جب ہلکا ہلکا اندھیرا ہو، چاروں طرف خاموشی ہو، تب وہ دونوں خاموشی سے ویران سڑک پر چلتے جائے۔ حیرت اس کا چہرہ دیکھتی مسکرائی، وہ جو سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا اس کی نظروں کے ارتکاز پر وہ بھی مسکرائے۔ پھر آئے ابرو چکھائے، میری نظروں کا مطلب سمجھ جاؤ۔ حیرت رحمان کے لیے محبت کا لفظ دو سمیت کی طرف جاتا ہے، ایک محبت جو میں اپنے موم ڈیڈ سے کرتی ہوں، جو کہ عقیدت میں آتی ہے، اور ایک محبت، وہ کہتے ہوئے چپ ہوئی، اور ایک محبت، وہ آئیبرو چاہ کر سوالیہ بولا، ایک محبت میں تمہیں دے کر سیکھتی تھی، تمہیں دے کر جانے میں نے کی محبت کیسے کہتے ہیں، دل کی دھڑکنے کا کیا ہوتا ہے، یا احساس میرے لیے بہت پیارا تھا، اس کے سامنے آتی ہوئی بولی۔ وہ مسکرایا۔ حیرت ایک دم گھٹن کے بل نیچے اکڑ سٹائل میں بیٹھی تھی، اس کے سامنے وہ ٹھٹکا، ہیپی برتھ ڈے، اس کی طرف روبی کی ایک خوبصورت سی انگوٹھی بڑھاتے ہوئے بولتی جا رہی تھی۔ وہ مسکرایا، ہاتھ پلیز، وہ ہاتھ کو ہلاتے ہوئے بولی۔ وہ پاکٹ میں سے ہاتھ نکالتا اس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ حیرت اس کی انگلیوں میں رنگ پہنا کر اس کا ہلکا تل وہ ہاتھ ہونٹوں سے لگا گئی تھی کہ اسے ہاتھ سے تو اس کی محبت کی شروعات ہوئی تھی۔ وہ اسے کاندھے سے پکڑ کر اٹھ گیا تھا۔ میرے برتھ ڈے کا کس نے بتایا؟ ویسے میں مانتا نہیں، آئی ڈونٹ لائک اٹ، وہ ہلکی سی مسکان سے کہتا اس کے چہرے پر جھکا۔ میری حیرت کس نے نہیں ڈراتی نا، وہ اس کے ناک سے ناک جوڑتا مسکراتے لہجے میں بولا، بالکل نہیں، جو ڈر جائے وہ حیرت رحمان نہیں۔ وہ فخر سے گردن اکاڑ کر بولی، حیرت تمہارے پیچھے کتا، وہ ایک دم سے بولا تھا۔ حیرت کی چیخ چاروں طرف گونجی تھی، اسے لپٹ گئی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، اسے ہلکا سا اوپر اٹھاتا کہا لگا گیا تھا، میری حیرت تو کیسی نہیں ڈراتی نا، وہ ہارن بھیجتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اسے نہیں ڈرتی، بس کبھی کبھی کتے سے ڈر جاتی ہوں، وہ مناتے ہوئے بولی۔ وہ بلیک جینس پر ریڈ ٹی شرٹ پہنتے ہوئے، نیچے سرخ سکریز 2 پونیاں جو آگے جھکی ہونے کی وجہ سے جزیل کے منہ پر آ رہے تھے، وہ توئے ہو۔ حیرت اپنی ڈریسنگ کبھی نہیں بدل سکتی تھی۔ جزیل اس کی ہونٹوں کو اپنی لبوں سے چھوتا آہستہ قدموں سے اسے ایسے ہی اٹھا چلنے لگا تھا۔ حیرت جکڑ رہی تھی اس سے، وہ بنا اس کی نظروں میں لائے، اپنے کانوں میں روئی ٹونس چکا تھا۔ حیرت کی باتیں سنتا وہ مسکرائے چلتا جا رہا تھا۔ گھر جا کر میں اپنی بہادر حیرت کے لیے خود چائے بناؤں گا،
وہ اسے نیچے کھڑا کرتا ہوا بولتا تھا۔ حضرت ہلکا سا مسکرائی، وہ بھی اپنی خوبصورت کٹواؤ دار ہونٹوں میں مسکراہٹ سجا دیتا چلنے لگا تھا۔ وہ اپنے سامنے بڑے غذا پر سائن کرتے، انہیں طے کر چکے تھے۔ چہرے پر غم والے تاثرات تھے تو آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی تھی۔ وہ اسے جائیداد کے لیے اپنی بیٹی پر کتنا بار حملہ کر چکے تھے، اور رحمان اپنے بھائی کی جائیداد کو کیسے غیر کے نام ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے انہوں نے حضرت کو مروانے کا پلان بنایا تھا۔ وہ حضرت پر حملہ کرواتے، لیکن وہ ہر بار اچھی قسمت ہونے کی وجہ سے بچ جاتی۔ آج وہ اپنی ساری جائیداد اپنی بیٹی کے نام کر چکے تھے، وہ جائیداد جس کے لیے وہ اپنی بیٹی کو مروانے چلے تھے۔ حضرت میری بچی، مجھے معاف کر دینا، میں نے ایک اچھا شوہر بن سکنا، نہ اچھا باپ، نہ ایک اچھی بھائی، اور نہ ایک اچھا انسان بن سکا۔ اللہ مجھے معاف کر دینا، میں جیسے مروانے کی سازش کرتا رہا، وہ میری ہی بیٹی تھی۔ واہ مولا، تیرے رنگ میں محشر کے دن لائبہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ وہ حضرت کی تصویر اٹھاتے ہوئے رو دیے۔ اللہ حضرت کو کبھی نہ پتہ لگانے دینا کہ اس کے باپ اس کے قتل کرنے کی کئی بار کوشش کر چکا ہے۔ اللہ میری گناہ ڈھانپ دینا، میرے اللہ میرے پر روبہ پوش رکھنا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن ایک انسان جانتا تھا ان کے گناہ کے بارے میں، جزیل احمد آگاہ تھا ان کے گناہ سے، لیکن وہ ایک باپ کا اور اس کی بیٹی کے سامنے پردہ ڈال رکھنا چاہتا تھا۔ دوستو، اگر ویڈیو اور ناول پسند آئے ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔ ساتھ میں ہماری چینل پر آ کر اپنی قیمتی رائے بھی ضرور دیجیے گا، اور آپ کی قیمتی رائے کے لیے میں انتظار کرتا رہوں گا کہ کیسے لگا آپ کو آج کا ناول کی یہ جو آخری پارٹ ہے، یا آپ کو کتنی پیاری لگی۔ تو اس بارے میں آپ نے اپنی قیمتی رائے ضرور دینا ہوگا۔ بہت شکریہ، خدا حافظ، خدا نے